صلیبی جنگوں میں ہم سے پھر سے بیت المقدس چھن جاتا ہے۔ 91 سال تک بیت المقدس چھنا رہتا ہے، اور پھر جب جنرل برنس وہاں بکواس کرتا ہے، سرکار دو عالم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، کہا تمہارے محمد کہو اسے آئے اور تمہیں آ کے بچائے، آزاد کروائے۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے، قسم کھا لیتا ہے حرام ہے مجھ پر کہ میں کمر سیدھی کر کے سو جاؤں جب تک میں اس کو اس کی گستاخی کا جواب نہیں دے لوں گا۔ 2 سال تک تاریخ کہتی ہے صلاح الدین ایوبی نے کمر سیدھی نہیں کی، دیوار سے بیٹھ جاتا تھا ٹیک لگا کے، ایسے ہی سو جاتا تھا، اپنی کمر سیدھی نہیں کی، تیاری کرتا رہا، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا۔ جب بیت المقدس کو فتح کیا، سب کو اکٹھا کیا، جو پکڑ لیے وہاں کے بڑے بڑے سپہ سالار مسلمانوں کا، ڈھونڈو برنس کہاں چھپا ہوا ہے۔ اور جب برنس کو بھی خیمے سے باہر نکالا گیا تو صلاح الدین ایوبی نے کہا تو کہتا تھا کہاں ہے محمد؟ میں حضور کا غلام ہوں، سرکار نے مجھے بھیجا ہے تیرے مقابلے میں۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا، میں آج وہی اعلان کرتا ہوں جو میرے آقا نے مکہ میں آ کے کیا تھا، سارے کے سارے تم آزاد ہو جاؤ، لا تثریب علیکم الیوم، سب آزاد ہو سوائے اس برنس کے، سارے آزاد ہو مگر اس کو آزاد نہیں کروں گا۔ سارے سپہ سالار آزاد ہیں جو مقابلے میں آئے تھے، مگر برنس نہیں، اس نے میرے محمد کی شان میں گستاخی کی ہے، سر تن سے جدا کر دو، جدا کر دیا۔ اور اب بیت المقدس میں جو ان عیسائیوں نے گند ڈالا تھا، انہیں 91 برسوں میں گھوڑے باندھے مسلمانوں کی مسجد اقصیٰ میں، لدیں کروائیں ان سے، پیشاب کروایا ان سے، 1 ہفتہ لگا صلاح الدین ایوبی کی فوج کو بیت المقدس کو صاف کرنے میں۔ ہفتے کے بعد جب صاف کیا بیت المقدس کو، فرمایا شہر کے کونے کونے میں مؤذن کھڑے کر دیے جائیں اور اذانیں ہوں۔ اور جب مسجد اقصیٰ میں آج 91 برس کے بعد جب اذان کی آواز گونجی، خود صلاح الدین ایوبی نیا جبہ نیا لباس پہن کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایسے تھا، تاریخ کہتی ہے فَلَمَّا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ، جب لوگ اذان دی گئی، قَادَتِ الْقُلُوبُ تَطِيرُ مِنَ الْفَرْحِ، ایسے لگتا تھا یہ جو سامنے بیٹھے اذان سن رہے ہیں، خوشی کے مارے ان کی روحیں ہی نہ نکل جائے جسموں سے، اتنے خوش ہو گئے۔ 91 برس کے بعد اذان کی آواز مسجد اقصیٰ میں آئی، مسجد اقصیٰ صاف ہوئی، اذانیں ہوئی۔ محی الدین بن زکی الدین کو کہا، اس وقت کے شیخ الاسلام، سب سے بڑا عالم دین، صلاح الدین ایوبی نے کہا خطبہ تم نے دینا ہے، ذرا خطبہ دو۔ محی الدین ابن زکی ممبر پہ کھڑے ہوئے اپنا خطبہ شروع کیا، الحمدللہ معز الاسلام و مذل الکفر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اسلام کو مدد دی ہے اور جس نے کفر کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ خطبہ چلتا رہا، اپنے خطبے میں اللہ کی توحید کی گواہی، شہادت رسول کی دی، اس نے گواہی دی سرکار کی رسالت کی۔ اب اس جملے پہ آئے جہاں وہ حضور کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، رافع الشک و داہد الشرک و رافض العفق۔ اس نے کہا حضور کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے ہر شک کو مٹا دیا، جنہوں نے شرک کو پیس کے رکھ دیا، جنہوں نے ہر جھوٹے کا خاتمہ کر دیا۔ یہ بات کہہ کے انہوں نے کہا الذی اسری، یہ کہاں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں؟ مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اب کیا کہتے ہیں؟ الذی اسری بہ لیلا من المسجد الحرام الی ھذا المسجد الاقصیٰ، میں اس محمد کی بات کر رہا ہوں جسے مسجد حرام سے اللہ نے سیر کا آغاز کیا تھا، اس مسجد اقصیٰ تک آ کے لے گئے۔ اس مسجد اس مسجد اقصیٰ تک آئے، وَأُعْرِجَ بِهِ مِنْهُ إِلَى السَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ، اور یہاں اس مسجد اقصیٰ سے آپ کو آسمانوں پر لے کے جایا گیا۔ وہاں پر عند سدرۃ المنتہیٰ عندہا جنت المأویٰ اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ خطبہ دیتا جا رہے ہیں محی الدین، اور سرکار کی نعت قرآن کی آیتوں کی صورت میں پڑھتے جا رہے ہیں۔